الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیکنڈ لاسٹ پارٹ یا فورتھ پارٹ ہے آج ہمارا اس سیریز کے اندر، اور لاسٹ ہم نے کنکلوڈ کیا تھا کہ مسلمانوں کا جہاں سے کنٹرول شروع ہوتا ہے ارض مقدس کے اوپر، اور وہ تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، اور پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان جو کہ بنو امیہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے جو ڈوم آف دا راک ہے اور اس کا جو مین ایکچوئل کنسٹرکشن ہے نا، وہ ان کے دور میں ہوئی تھی، وہ ان کے ایک آئیکونک کنسٹرکشن تھی والی، اور وہ ان کے دور کے اندر ہوئی تھی۔ یہاں سے ہم آگے اب اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے، کیونکہ اب شہر جو ہے وہ کیپٹل ڈمسکس ہے مسلمانوں کا، تو اور مدینہ بھی نہیں رہا، تو لہٰذا مکہ، مدینہ اور یروشلم، یہ تینوں جو شہر تھے، یہ تینوں شہر جو ہیں، ان کی امپورٹنس جو ہے نا، اب وہ پیورلی اپنے ریلیجس ریزنز کی وجہ سے ہے۔ تو دور آگے چلتا رہا، مسلمانوں کی طرف سے یہودی بھی آتے رہے اس شہر کے اندر، اور مسلمانوں کی طرف سے عیسائیوں کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں تھی اس شہر میں آ کے عبادت کرنے کی، اور یہی اسی قسم کا معاہدہ کیا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ، جب ہینڈ اوور کیا تھا تو اسی قسم کا معاہدہ ہوا تھا۔ پھر زمانہ آگے جب چلتا ہے اور مسلمانوں کی خلافت پھر چینج ہو جاتی ہے، بنو عباس کا دور آ جاتا ہے۔ بنو عباس کا دور اس سینس میں بہت ڈیفرنٹ ہے کہ ایک طرف 750 کے اندر ان کا دور شروع ہوتا ہے، اور کہنے کو کئی سو سال جائے گا، لیکن وہ جو جس طرح بنو امیہ کا دور تھا نا، کہ پور تک اسپین تک اور یہاں پر بالکل انڈیا کے پاس تک، یہاں تک ان کا ایک ون سالڈ باڈی حکومت چل رہی ہے۔ بنو عباس کی سچویشن نہیں تھی، بنو عباس نے بہت جلدی شرنک ہو گئے تھے بیبلونیا یا میسوپوٹیمین ایریا کے اندر، یا عراق کا ایریا جو ہے وہ بہت جلدی شرنک ہو گئے تھے۔ کیپٹل بھی انہوں نے اپنا بغداد بنا دیا تھا، اور دوسرے سلطان جو تھے وہ خلیفہ کو مانتے تھے، لیکن باقی اس کے علاوہ ان کے اپنا کنٹرول چلتا تھا۔ اس میں ایک بہت بڑا نام جو تھا وہ سلجوقس کا تھا۔ سلجوق دونوں سائڈ کے اوپر ایگزسٹ کرتے تھے، روم کی طرف بھی کرتے تھے، اور یہاں پہ فارس والی سائڈ جو تھی اس سائڈ کے اوپر بھی سلجوق کرتے تھے۔ پھر یہاں پہ دہلی سلطنت اور وہ سارے انڈیا پاکستان کی سائڈ کے اوپر وہ حکومتیں بھی تھیں۔ تو جو خلیفہ تھا بنو عباس کا، نہ تو وہ کہہ سکتے ہیں بارڈرز پہ جا رہے، بلکہ وہ بغداد کے اوپر مرکوز ہے۔ بنو عباس کی جو اصل کنٹریبیوشن ہے وہ تھی جو انہوں نے علمی میدان کے اندر بہت بڑے جو کہہ سکتے ہیں کہ پروجیکٹس، ان میں سے دارالحکمہ اس طرح کے پروجیکٹس تھے، وہ سٹارٹ کیے تھے۔ اچھا، البتہ مسلمانوں کی طرف سے جب جو بارڈر ہے سلجوقس کا ہی، جب بارڈر کی طرف بہت زیادہ بیزنٹائن امپائر کے بارڈر کی طرف بہت زیادہ آگے بڑھتے جا رہے تھے، تو وہاں پر یورپین پاور جو تھی نا، وہ الرٹ ہوتی ہیں اس موقع کے اوپر، اور وہ ایک پوپ کے انڈر رہتے ہوئے ایک ڈکری جاری ہوتی ہے۔ وہ ڈکری کیا ہوتی ہے؟ 1095 کے اندر کلیمونٹ کا شہر ہے، فرانس کا ملک ہے، اور پوپ اربن II جو ہے وہ اس آرڈر کو، ڈکری کو جاری کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہولی لینڈز کو واپس کلیم کرنا ہے، ہولی لینڈز کو ہم نے واپس لینا ہے مسلمانوں سے، اور اس کے لیے یہ پہلی دفعہ یورپ کی سرزمین کے اندر رہتے ہوئے یہ پہلی دفعہ ایک کولیشن بنتی ہے یورپین پاورز کی اگینسٹ اسلام، اور وہ کروسیڈز کا آغاز کرتے ہیں۔ 1095 کے اندر یہ بات ہو گئی تھی، اور اگلے 2-3 سال جو ہے وہ اس چیز کی تیاری ہوتی رہی گی۔ مسلمانوں کا جو زوال ہے وہ اس سچویشن کے اندر تھا کہ ہماری ساری لڑائیاں جو ہیں وہ اس وقت آپس میں ہو رہی ہیں، ساری لڑائیاں آپس میں ہو رہی ہیں۔ آپ کسی بھی دور کا میپ اٹھا کے دیکھ لیں، بنو امیہ کے دور کے بعد سے لے کے اور بنو عباس کے دور کا پورا، آپ کو بارڈرز وہی نظر آئیں گے، صرف رنگ بھرتے جا رہے ہوں گے ڈفرینٹ ایریاز کے اندر، کہ افریقہ کی سائڈ کے اوپر فاطمید کی حکومتیں قائم ہو گئی تھیں، بنو امیہ جو ہے وہ اسپین کے اندر رہ گیا تھا، یہاں پہ دہلی سلطنت ہے، سلجوق ڈفرینٹ ایریاز کے اندر آ گئے ہیں، تو وہ اسی بارڈر وہی ہے، رنگ بھرتے جا رہے ہیں۔ تو جب رنگ بھرتے جا رہے ہیں تو ایونچولی ہو کیا رہے؟ آپس کی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں، آپس میں ایک دوسرے کی لڑائیاں چل رہی تھیں، ویکن ہوئے میں۔ یہاں پر جب ان کی کروسیڈنگ آرمیز آتی ہیں مسلمانوں کی سرزمین کے اندر ایونچولی،
تو وہ مسلمان جو تھے وہ ٹوٹلی ٹیکن بائی سرپرائز تھے. لیکن سیڈ بات یہ ہے کہ ایک دم سے الرٹ بھی نہیں ہوئے. پھر 100% وہی بیماریاں جو آج کل ہمارے اندر پڑی ہوئی ہیں، کہ مثال کے طور پہ کہ آپ سے دیکھا نہیں جا سکتا کہ آج کل جو غزہ کے خاص طور پہ جو سٹارویشن والی ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ نہیں سکتے. آپ کس طرح سے بچوں کی، بڑوں کی بھی بالکل ہڈیاں نکل آئی ہیں. ان کی جو باڈیز جس طرح بن گئی ہیں وہ زیادہ دیر دیکھی نہیں جا سکتی وہ چیزیں. اور خاص طور پہ جو ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں، فرشوں کے اوپر گری ہوئی ڈیڈ باڈیز ہیں پڑی ہوئی ہیں، یا بیچارے کھانے کے لیے جا رہے ہیں. یعنی کہ یہ وہ چیزیں جس سے تو کانپ اٹھنا چاہیے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی بھی ہماری حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہمیں بھی زیادہ فرق اس لیے نہیں پڑے گا کہ ہم نے صرف اتنا کام کرنا ہے جتنا کوئی ہمارے خلاف کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے. تو ہم بھی بہت سیف زون میں رہ رہے ہیں. اور ہماری حکومتیں جو ہیں وہ تو بالکل ہی، ان کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک لپ سروس بس کر دینی انہوں نے. تو اسی قسم کا برا حال تھا اس وقت بھی، کہ جب پتہ لگ بھی گیا کہ وہ آرمیز آ گئی ہیں اور انہوں نے پیش رفت ایسی کر لی ہے، تو تب بھی ایسا نہیں ہوا کہ چلو اب اپنی لڑائیاں چھوڑو، چل کے مل کے دفاع کرتے ہیں. وہ کولیشن میں آئے ہیں تو ہم کولیشن میں دفاع کر سکتے ہیں. ناٹ ایٹ آل، ایسا بالکل بھی نہیں ہوا. اور جیروسلم کا سیج ہوتا ہے، اور سیج جب ایونچولی بریک ہوگا تو ایسا کچھ نہیں ہوا کہ انہوں نے بہت زیادہ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی قیدی پکڑے ہوں یا کچھ ہو. ذرا کمپیریزن کر کے دیکھیں کہ عمر بن خطاب نے کیسے لیا تھا، وہ بھی کرسچن سے لیا تھا نا. اور اب کیا ہوتا ہے، اس قدر میسیکر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کوئی ہمیں پرزنرز آف وار چاہیے ہی نہیں. اس قدر میسیکر ہوتا ہے جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر، ایک لونگ پروفٹ کے نام کے اوپر اس قدر میسیکر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے. ان کی اپنی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس قدر خون بہا تھا، اس قدر میسیکر کیا تھا کہ جو شہر تھے نا، جس طرح ابھی آپ بارشوں میں جائیں نا، جب پاکستان کے اندر جس وقت حالات ہوئے ہیں کہ جائیں تو کئی جگہوں کے اوپر پانی کھڑا ہوتا ہے، اچھا خاصا پانی کھڑا ہوگا، گاڑی گزر رہی ہوگی تو وہ ٹائر اچھے خاصے، بلکہ کئی جگہوں پہ آپ خود سوچ رہے ہوں گے میں گاڑی نہ ہی لے کے جاؤں تو بہتر ہے، کچھ اور نہ ہو جائے. بالکل اس طرح، لیکن خون کی ندیاں تھیں، وہ خون کے بھرے ہوئے وہ ایریاز تھے. وہ اس قدر میسیکر تھا. اور یہ ہماری تاریخ نہیں ہے، مسلمان تو میسیکر ہو چکے تھے. یہ انہی کی تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اس قدر و قتل و غارت ہوا تھا. اور پھر بھی اس کے باوجود مسلمانوں کے ایریاز کے اندر کوئی کیسا نہیں کہ کوئی جاگ آ گئی، کوئی ان کو عقل آ گئی ہو کہ بھئی چھوڑو ان آپس کے ان سارے جھگڑوں کو، اور ہم اس وقت چل کے بس اپنا وہ مسئلہ ان کے ساتھ حل کرتے ہیں، بعد میں آپس میں ایک دوسرے کے معاملات کو دوبارہ دیکھتے رہیں گے. انفارچونیٹلی ناٹ، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. اور مسلمانوں کا ایسا بھی نہیں ہوتا کہ پھر ہم یہ کہیں کہ چلو پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں، بلکہ بعد میں فیوچر میں کئی اور نام آئیں گے جو ابھی ہم صرف گلانس اوور کر رہے ہیں. کئی اور نام آئیں گے جو جب بھی کوشش کی انہوں نے الٹا اپنوں نے بغاوت کر کے ان کو مروا دیا کہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم یورپین پاورز کے اچھی نگاہوں میں رہیں، تو لہٰذا اپنوں کے ساتھ غداری کرتے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر بالآخر یہ ہوتا ہے کہ 1187 کے اندر ایونچولی جا کے پھر جو صلاح الدین ایوبی کی فوج تھی وہ اس نے پھر ایونچولی جیروسلم کو واپس مسلمانوں کو دلوایا. اور صلاح الدین ایوبی کی بھی سٹوری ایسی نہیں ہے کہ بس کوئی ایک بہت ہی کوئی کریجیس قسم کا واریر ہے اور جہاں جا رہے ہیں بس فتح ہوتے جا رہے ہیں. اس قدر لائف سٹرگل کی تھی، بہت کم ایج سے لے کے اور اپنے جب انہوں نے فتح کیا تھا تو بالکل اپنے بڑھاپے میں چلے گئے تھے وہ، اور اس کے بعد چند سال زندہ رہے تھے. وہ پوری لائف ان کی سٹرگل یہ رہی تھی کہ نہ کہ صرف کروسیڈز بلکہ اپنے مسلمانوں کے اندر بھی کتنے فتنے ختم کرنے تھے، انہوں نے کس قدر فتنے ختم کرنے تھے. اور جب جیروسلم ایونچولی فتح ہوتا ہے تو جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، ڈر اصل میں ان کو یہ لگا ہوا تھا کہ یہ وہی بدلہ لیں گے جو ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا آج سے 88 سال پہلے، 88 ایئرز پہلے جو ہم نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، 100% یہ وہ بدلہ لیں گے. لیکن بالکل جس طرح کہ ایک مسلمان جنرل کو ہونا چاہیے، ایک اللہ کے متقی جنرل کو جیسے ہونا چاہیے، بالکل صلاح الدین ایوبی نے وہی کیا کہ انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ نہیں، ہم آپ کو بالکل ایک سیف کنڈکٹ دیں گے، جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، ہم خود آپ کو پورٹ سٹی تک چھوڑ کے آئیں گے اپنی پروٹیکشن کے اندر. ہم آپ میں سے کوئی جنگی قیدی نہیں پکڑے،
ہم کوئی آپ میں سے لوگوں کو غلام نہیں بنائیں گے، اور جو رہنا چاہتا ہے تو ہم کرسچن جو آئیکونز ہیں ہم ان کو بھی مسمار نہیں کریں گے۔ اور یہ باتیں، ان باتوں کی گواہی بھی صلاح الدین ایوبی جو ہے نا، وہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈبل، آپ کو نا دو قسم کے کریکٹرز نظر آئیں گے۔ ایک ہے جو یورپینز نے ہی ہیٹریڈ میں لکھا ہے، انہوں نے ہی ہیٹریڈ میں لکھا ہے، اور انہوں نے ہی تعریف میں بہت باتیں لکھی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی اکیلی ایک ایسی پرسنالٹی ہے جن کے اوپر ایک الگ کمپلیٹ ایک لیکچر ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے مسلمانوں کے لیے اس جگہ کو واپس لیا، اور بہت ساری جو کہہ سکتے ہیں کہ جو خرافات اس وقت پیدا ہو گئے تھے مسلمانوں کے اپنے اندر، ان فتنوں کو بھی ختم کیا۔ اور ان کی اپنی ایک ڈائنیسٹی بنی تھی، ایوبی ڈائنیسٹی بولتے ہیں، ایوبی ڈائنیسٹی۔ خود یہ نسل کے اعتبار سے یہ کرد تھے، کرد نسل کہاں آباد ہوتی ہے؟ جہاں پہ نقشے کو دیکھیں، جہاں پہ ٹرکی، جہاں پہ ایران، جہاں پہ عراق، سیریا، یہ علاقے جہاں مل رہے ہوتے ہیں نا، یہ اس علاقے کے اندر کرد قوم آباد ہوتی ہے۔ تو ابھی ریسنٹلی ان سے ریلیٹڈ ایک خبر بھی آئی تھی۔ تو اینی وے یہ نسلاً کرد تھے۔ صلاح الدین ایوبی جب فوت ہوتے ہیں تو ان کے فوت ہونے کے اوپر صرف مسلمانوں کو، وہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے آنسو نہیں بہائے تھے، بلکہ کرسچنز نے بھی اور مائنورٹیز نے بھی آنسو بہائے تھے۔ پھر اس کے بعد سچویشن یہ بنتی ہے کہ مسلمانوں کے جو اقتدار تھا وہ دوبارہ سے ایک ٹرموائل کے اندر رہے گا۔ جنرلی سپیکنگ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ دوبارہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ انفارچونیٹلی ایک دفعہ اور بہت فار اے ویری شارٹ ٹائم مسجد اقصیٰ جو ہے یا جیروسلم جو ہے نا، وہ دوبارہ سے کرسچنز کے ہاتھ میں جائے گا، اور وہ بھی لٹرلی آپ یقین کریں کہ ایک مسلمانوں کے اس وقت کے ایک سلطان نے اس وقت کا ایک پیکج ڈیل کر لی، چلیں ٹھیک ہے یہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی شارٹ لیفٹ ٹائم تھا، ورنہ جنرلی سپیکنگ کنٹینیوسلی 1187 سے لے کے اور آگے تک مسلمانوں کے پاس یہ اقتدار رہا، جہاں پہ ہماری بہت ساری خلافتیں اور بہت ساری سلطنتیں ہیں، وہاں پہ ایک بادشاہت اور ایک سلطنت ایسی ہے جس کے بارے میں بہت کم ذکر ہوتا ہے، لیکن ان کی کنٹریبیوشن بہت اہم ٹائم کے اوپر تھی، جن کا ذکر بہت کم ہے لیکن ان کی کنٹریبیوشن بہت اہم ٹائم کے اوپر تھی، کیونکہ ایک ہی وقت کے اندر جب وہ حال ہو گیا کہ مسلمانوں کا جو خلافت کا ایک سمبل ہی رہ گیا تھا، لیکن ایک سمبل تھا، وہ تھا بغداد کے اندر، وہ تھا عباسی خلیفہ۔ لیکن 1258 کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہلاکو خان وہاں پہ آئے گا اور شہر کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا، اور خلیفہ کی بھی ایک بہت بری موت ہوتی ہے۔ وہ جو ایک تھا نا کہ مسلمانوں کی خلافت وہاں سے ختم ہو گئی ہے، اور اس کے بعد وہ ہلاکو خان آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو منگولز کو کبھی تاریخ میں شکست نہیں ہوئی تھی، نہ کبھی اس کو چنگیز خان کو شکست ہوئی، نہ اودے خان کو شکست ہوئی جو اس کا بیٹا تھا، پھر آگے چلتے ہوئے ہلاکو خان گرینڈ سن بنتا ہے، نہ اس کو کبھی شکست ہوئی تھی۔ پہلی شکست جب ہوئی تھی تو وہ تھا 1260 کے اندر، یعنی کہ بغداد والے واقعے کے صرف 2 سال کے بعد، اور وہ علاقہ بنتا ہے عین جالوت کا، وہ اسی ایریا کے اندر، اس مصر کے ریلیٹیولی قریب، لیوانٹ کا ہی ایریا، شام کا ہی ایریا۔ یہاں پر شکست دینے والے جو تھے وہ تھے صلاح الدین ایوبی کی فوج کے ریمننٹس، کیونکہ صلاح الدین ایوبی کی اپنی جو نسل تھی نا آگے وہ اس قابلیت کی نہیں تھی۔ تقریباً اگلے کو 60-65 سال گزر گئے ہیں صلاح الدین ایوبی کو فوت ہوئے، تھوڑا سا 4-5 سال زیادہ اور بلکہ، اور اپنی نسل بھی ان کی اس قابلیت کی نہیں تھی۔ بلکہ آپ لوگوں نے اگر وہ ڈرامہ دیکھا ہی ہوا ہے ارطغرل، تو وہ دیکھیں اس کے اندر پہلے سیزن کے اندر وہ جو عزیز دکھایا ہوا تھا وہ اصل میں کون تھا؟ ایوبی سلطنت کا، صلاح الدین ایوبی کا پوتا تھا، وہ گرینڈ سن تھا۔ تو وہ خود بھی اس معیار کے نہیں تھے، لیکن یہ جو فوج پیچھے رہ گئی تھی نا، انہوں نے اپنی پھر ایک ڈائنیسٹی کو لے کے چلے تھے آگے، مملوک جسے بولتے ہیں۔ انہوں نے 2 ڈیفرنٹ فیکشنز نے اتحاد کر کے کہا کہ ہم نے کسی طرح سے ہلاکو خان کو شکست دینی ہے۔ اس میں کچھ کنٹریبیوشن منگولز کے، وہ جو برقع خان جو مسلمان ہو گیا تھا اس کی بھی کنٹریبیوشن تھی، اور پہلی شکست ہوتی ہے منگولز کو عین جالوت کے مقام کے اوپر۔ عین جالوت کا وہی مقام ہے، آلموسٹ وہی ایریا ہے جیوگرافیکلی، جہاں پر داؤد علیہ السلام کی اور جالوت کی جنگ ہوئی تھی، جہاں پہ اس لیے اس جگہ کا نام ہی عین جالوت ہے،
جگہ کا نام ہی عین جالوت ہے. چشمے کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. عین کا ورڈ جو ہے نا وہ چشمے کے لیے ہوتا ہے عربک کے اندر. عین جالوت بولتے ہیں اسے. تو تقریباً اسی مقام کے اوپر اس کو شکست ہوئی تھی. یہاں سے مملوک امپائر جو تھا وہ ایک بنتا ہے، لیکن انہیں پتہ ہے کہ وہ خود ایک غلام ہے. وہ خود ایک غلام ہے، رائٹ. تو اس لیے ان کا مجھے نہیں پتا کہ ہسٹری کے اندر کیوں ان کی تھی بات اتنا ذکر نہیں ہوتا. حالانکہ ایجپٹ انہوں نے سنبھال لیا تھا، کائرو ان کا کیپٹل بنا، لیکن مسجد اقصیٰ ان کے پاس، مکہ ان کے پاس، مدینہ ان کے پاس، جو مسلمانوں کے سارے اہم علاقے تھے نا یہ ان کے پاس تھے. اور جب تک آٹومن امپائر اٹھتا نہیں ہے تب تک انہوں نے ہی سنبھال کے رکھا ہوا تھا اس سلطنت کو یا اس ایریا کو، مقدس ایریا کو. کیونکہ کروسیڈ کا سلسلہ چلتا رہا تھا، کروسیڈ تو ہوتی رہی تھیں. تو کون دفاع کر رہا تھا مسلمانوں کی طرف سے؟ وہ یہی تھے. اور بہت کم، بہت لیس ٹاکڈ ہے یہ امپائر یہ والا. یہاں پر مسلمانوں کی طرف سے جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی کہ مساجد بھی بنی، مدارس بھی بنے، بہت کچھ ہوا، لیکن کرسچنز کو اپنی عبادت کرنے کی اجازت تھی. یہودی جو تھے ان کو بھی اپنی عبادت کرنے کی اجازت رہی تھی تھرو آؤٹ ہسٹری ارض مقدس کے اندر. پھر ایونچولی 1299 کے اندر جب آٹومن امپائر بننا شروع ہوتا ہے تو ایونچولی جب وہ خلافت کا ٹائٹل لیں گے اور یہ جو سارا ایریا تھا جو ارض مقدس بھی آٹومن امپائر کے اندر چلا جائے گا، اور جو مملوک سلطنت ہے وہ بھی اپنے آپ کو اسی کے اندر ہی پھر شامل کر لے گی، اسیمیلیٹ کر لے گی. وہ ہوتا ہے 1517 کے اندر. یہاں سے اب آٹومن امپائر کے پاس ہے تھرو آؤٹ ارض مقدس اور حرم بھی، دونوں حرمین بھی اور ارض مقدس بھی آٹومن امپائر کے اوپر ہے. آٹومن امپائر ایک ایسا مسلمانوں کا امپائر تھا کہ جو بہت زیادہ یورپین ڈائریکٹڈ تھا، بہت زیادہ. سلمان دا میگنیفیسنٹ اور کتنے اور ان کے جو خلیفہ تھے یا بادشاہ تھے، انہوں نے جو جنگ کا فوکس رکھا ہوا تھا وہ یورپین پاورز کی طرف تھا. یہ آسٹریا کا جو علاقہ ہو گیا، ویانا کی جنگیں ہوتی رہیں، یہاں تک جو ہے نا انہوں نے یورپ کے کیا سارے بیلکن اسٹیٹ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی یورپ کے اندر مسلمان ہیں نا، اسپین کو چھوڑ کے جتنے بھی یورپ کے اندر مسلمان ہیں سب کے سب مقروض ہیں آٹومن امپائر کے. کیونکہ آٹومن امپائر ہی کی وجہ سے یہ لوگ سب مسلمان ہوئے تھے. ابھی بھی آپ دیکھیں گریس کے علاقے، اب گریس جو ہے وہ کہاں پہ گریس، پھر یہ جتنے بھی بیلٹن سٹیٹس ہیں، رومینیا کی طرف، اور یہ جو کرائمیا جہاں پہ رشیا ہے، اور یوکرین کا بھی بہت بڑا حصہ، یہاں پہ سب آٹومن امپائر تھے. تو بہت ایریا جو ہے جو مسلمان ہوئے اور جو وہاں پہ کلچر یا جو مساجد ہیں وہ اور ان کا کلچر بھی نظر آتا ہے. ان کی مساجد کی لک ایک ڈیفرنٹ ہوتی ہے، سنان آرکیٹیکچر بولتے ہیں اسے. تو اینی واپس آتے ہیں ہم لوگ اپنے اصل ٹاپک کی طرف. آٹومن امپائر جو ہے اس کا ایک اور بہت بڑی کوالٹی یہ تھی کہ وہ ایک ایسا امپائر تھا جو انکلوسیوٹی میں بہت بلیو کرتا تھا. ویسے تو یہ اسلام کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت کلیئر کٹ جو ہے وہ ایک پروف ہے کہ مسلمان جو ہیں انہوں نے تلوار کے ذریعے نہیں اس کو پھیلایا. اس کی ایک بہت بڑی جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ آپ دیکھیں کہ ایجپٹ کے اندر آپ دیکھیں کتنے کرسچنز ہیں. پھر آپ دیکھیں لیبنان تو آلموسٹ آدھا کرسچن ہے، جارڈن کے اندر کرسچنز ہیں، فلسطین کے اندر کرسچنز ہیں. یہ سارا جو علاقہ ہے نا اس کے اندر عرب بولنے والے ہیں، عربی بولتے ہیں یہ لوگ، لیکن یہ کرسچنز ہیں. اسلام کیونکہ تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، اور یہ وہ ایریا وہ ہے جس کو ہر قسم کے امپائر نے ٹیک اوور کیا. بنو امیہ بھی تھا، خلافت راشدہ بھی تھا، بلکہ اس سے پہلے بنو امیہ بھی تھا، بنو عباس تھا، پھر بعد میں نے جس طرح نام بتایا سلجوق امپائر آ گیا، مملوک آ گئے اس کے اندر، پھر اس کے بعد ایوبی امپائر آیا اس کے اندر، پہلے اس سے آٹومن امپائر آ گیا. ان سب کے ہوتے ہوئے کہیں پر یہ چیز نہیں ہوئی کہ تم لوگ جو ہو وہ تلوار کے بل کے اوپر کریں گے. یہ صرف ہماری ریسنٹ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جو بہت ہی بھیانک ہے. جس طرح یہ داعش کا جب آیا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا وہاں پہ اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ یا وہ، ورنہ ادروائز مسلمانوں نے کبھی بھی اس طرح سے اسلام کو نہیں پھیلایا. اور آٹومن امپائر تو ویسے بھی انکلوسیوٹی میں بہت بلیو کرتا تھا. یہاں تک کہ جب اسپین کے اندر وہ واقعہ ہوا تھا کہ جب اسپین کے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا تو صرف مسلمان ہی نکلے تھے، وہاں پہ یہودی بھی نکلے تھے. تو اس وقت کا جو مسلمانوں کے خلیفہ یا بادشاہ تھے، سلطان تھے آٹومن امپائر کے، بایزید نام تھا ان کا، بایزید دی سیکنڈ. انہوں نے مسلمانوں کو بھی جس طرح ویلکم کیا تھا اسی طرح ہی یہودیوں کو بھی ویلکم کیا تھا. اور یہودی بھی ڈھیر کی تعداد کے اندر آٹومن امپائر کے اندر ایز سبجیکٹس آ گئے تھے وہ.
تاریخ کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کافی زیادہ. بنی اسرائیل جو ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بات مینشن کر دی تھی جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ چال چلی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے تو بچا لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سزا کیا دی تھی، ایک حکم کیا جاری کیا تھا. ایک تو بات وہ ہو گئی جو میں نے قرآن کی آیت آپ کو بتائی تھی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ. اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی بھی ہے، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، جہاں کہیں ہوں گے یہ ہمیشہ اللہ کے اس عذاب میں رہیں گے. ان کے پاس صرف دو ہی چوائسیز ہیں. وہ کیا ہے کہ کیا یا تو حبل اللہ پکڑ لیں، اللہ کا سہارا پکڑ لیں، یا یہ لوگوں کسی اور قوم کا سہارا پکڑ لیں، ورنہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، ورنہ ان کے پاس کوئی اور وے آؤٹ نہیں ہے. ان کے پاس ان دو میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے یہ. تو اللہ کا تو انہوں نے سہارا نہیں پکڑا، اللہ کا تو سہارا نہیں پکڑا انہوں نے. سہارا البتہ انہوں نے پکڑا دوسری قوموں کے ذریعے، یہ پروان چڑھتے رہے. جیسا پیراسائٹ نہیں ہوتا، یا کوئی جو کریپرز ہوتے ہیں، جیسے کریپر پودے ہوتے ہیں نا، کہ وہ خود تو نہیں ان کے اندر طاقت ہوتی کہ وہ اپنی جو نا گروتھ پہ جا سکیں. وہ دیواروں کا سہارا لیں گے، وہ دوسرے درختوں کا سہارا لیں گے اور اسے کریپ کرتے ہوئے ان کے سہارے سے اوپر چڑھیں گے. یا جس طرح پیراسائٹ ہے وہ کبھی بھی انڈیپینڈنٹ زندہ ہی نہیں رہ سکتا، تو وہ کیا کرے گا، وہ کسی اور لیونگ آرگینزم کے اوپر وہ سروائیو کر رہا ہوتا ہے. وہ اسی کو چوس رہا ہوگا، اسی سے لے رہا ہوگا اور اسی کے اوپر وہ گزارا کر رہا ہوتا ہے. تو ان کی جو کیفیت تھی وہ تقریباً تاریخ کے اندر وہ یہی رہی کہ یہ پوری تاریخ کے اندر نہ تو ان کا کبھی کوئی امپائر بن سکا، نہ انہوں نے کوئی زیادہ طاقت حاصل کی، نہ کسی اور بڑے عہدے پہ گئے. ایک واقعہ ضرور آتا ہے کہ ایک خاص امپائر تھا، یہ خزریہ کا تھا، اور یہ وہ علاقہ ہے جو جارجیا سے اوپر کا جو ایریا ہے. یہ اس ایریا کی بات ہے جہاں پر ایک امپائر تھا جو کہ ایک طرف مسلمانوں کو فیس کر رہا تھا اور ایک طرف کرسچنس کو فیس کر رہا تھا، اور وہ بالکل سینڈوچ بنے ہوئے تھے. تو انہوں نے ایک سیاسی چال کے طور کے اوپر یہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا، یہ میرے خیال میں ہمارے پہلی یا سیکنڈ ٹاک کے اندر نا کسی نے کویسچنس پوچھا تھا یہ والا، کہ جو یہودی ہیں یہی یاجوج ماجوج ہیں. تو میں نے کہا تھا نہیں، وہ جو یورپین یوز ہے نا وہ ایک الگ سٹوری تھی. تو اس کا تھوڑا سا ایک ایکسیپشن ضرور آتی ہے، اور وہی ایکسیپشن یہ ہے کہ یہ قوم جو تھی، خزریہ جو تھے، ان لوگوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے نزدیک یہودی بہتر ہیں یا عیسائی بہتر ہیں. اب حالانکہ قرآن کو اگر آپ دیکھ لیں تو کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ تعریف کی ہے عیسائیوں کی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی تعریف کی ہے. دوسری طرف یہودی جو ہیں ان کے لیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلسل ایک ہی ٹون رکھی ہوئی ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ ایک زمانے میں بے شک اللہ تعالیٰ کا فضل تھا ان کے اوپر، لیکن یہ ان کی فرد جرم ہے ان کے اوپر، یہ ان کے گناہ ہیں، اور ان کے لیے صرف اور صرف ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، اور وہ ورنہ ادروائز ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. اس کے باوجود اس وقت کے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ تھریٹ جو تھا وہ یہودی تھے ہی نہیں، یہودیوں کے تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو چھوٹے چھوٹے ٹولیوں کی شکل میں آباد ہیں مختلف جگہوں میں. انہوں نے کہہ دیا ہمارے نزدیک یہودی بہتر ہے، کیونکہ عیسائی جو ان کے ساتھ جنگیں چل رہی تھی مسلمانوں کی. اچھا، اسی کے پیرالل انہوں نے عیسائیوں سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک مسلمان بہتر ہیں یا یہودی. اب ان کے نزدیک بھی یہودیوں نے تو عیسائیوں سے ہمیشہ مار کھائی ہے، ہمیشہ مار کھائی تھی انہوں نے، اور ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے والے تھے ہی کون؟ یہی یہودی تھے. انہوں نے ہی سارا کیس ڈیولپ کیا تھا، یہی رابائز تھے ان کے. لیکن کیونکہ یہودیوں کے ساتھ ان کا کوئی ایشو تھا ہی نہیں، انہیں کہ وہ تو جب ان کو بلیک ڈیتھ کا الزام لگانا تھا تو یہودیوں پہ لگا دیا، مارنا تھا ان کو مار دیا، ایکسپیل کرنا تھا ان کو نکال دیا، شہروں سے باہر رکھا ہوا ہے، گھیٹوز کے اندر ان کو رکھا ہوا ہے، برے حال میں رہے ہیں یہ لوگ. تو انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ یہودی بہتر ہے، کیونکہ مسلمانوں سے وہ لوگ جنگ کر رہے تھے. تو اس کیفیت میں کیا ہوا کہ ایک پولیٹیکل چال کے طور کے اوپر خزریہ جو تھے انہوں نے یہودیت کا اعلان کر دیا، اور اس طرح انہوں نے اپنے کنگڈم کو ایک نیوٹرل سٹیٹ میں لے آئے کہ ہمیں ایک کنٹینیوٹی مل جائے گی، نہ مسلمان ہم پہ حملہ کریں گے اس طرح، نہ ہم پہ پھر عیسائی حملہ کریں گے، کیونکہ ہم نے ان دونوں کے ساتھ معاملات طے کر لیے ہیں اس طرح. تو یہ جو تھے نا، یہ وہی ہیں پرائمریلی جو کہ اسکلانی جیوز اور پھر جو یورپین جیوز، پرائمریلی یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں سے پھر وہ یورپین جیوز جسے بولتے ہیں، اور جو آج کل جتنے بھی لوگ ڈومینیٹ کر رہے ہیں وہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے وہ یہی پرائمریلی وہ یہ لوگ ہیں، نہ کہ وہ اصلاً یہودی.
جو کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ رنگت کے اعتبار سے وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح عربز ہے، اور عرب کی بھی وہی رنگت ہے جو ہماری رنگت ہے، جس طرح ہم لوگ براؤن ریس کہلاتے ہیں. اپنے آپ کو جتنا مرضی گورا سمجھنے کی کوشش کریں لیکن ہم لوگ براؤن ریس میں فال کرتے ہیں ہم لوگ. تو جو یہ اس ایک واقعے کے علاوہ باقی ادروائز تھرو آؤٹ ہسٹری جو ہے نا، وہ یہودیت جو ہے وہ مینلی نسلن رہی ہے وہ. اچھا آگے ہم یہاں سے چلتے ہیں. تو یہودیت جو ہے نا، انہوں نے پوری دنیا میں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیشہ محکوم رہے، لیکن انہوں نے ایک انسٹیٹیوشن ڈیولپ کر لیا تھا یورپ کے اندر، میڈیول یورپ کے اندر، اور وہ تھا آج کل کا ماڈرن بینکنگ نظام جسے کہتے ہیں نا. اس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی. یہ ٹاپک اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، میں اس کی بالکل بھی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا، لیکن اس کی بنیاد انہوں نے رکھ دی کہ کس طرح پیسے کی گردش کے ساتھ کھیلتے ہوئے ہم لوگ پیسے کو ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہیں، اور پیسہ گنتی میں اتنا ہی ہے، فزیکلی اتنا ہے، لیکن ہم اس سے کتنے 2-3 گنا کام کر سکتے ہیں، اور سودی کام کر سکتے ہیں ہم لوگ. سود کی ڈائریکٹ ممانعت جو ہے وہ بائبل کے اندر ہے، ڈائریکٹ ممانعت ہے. لیکن جس طرح ڈائریکٹ ممانعت تو قرآن کے اندر بھی ہے. کون سا اس وقت اسلامی ملک ہے جو اپنے آپ کو پاک صاف کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ اور بیسٹ کنٹری اس میں صرف پاکستان ہی ہے، یعنی کہ سارے خرابیوں کے باوجود پاکستان ہی ہے. واحد ملک ہے جس کے ایک سٹرگل چلتی رہی. اس کے اوپر ایک الگ میری ٹاک بھی ہے. ایک سٹرگل چلتی رہی کہ ایونچولی 2022 کے اندر پھر فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ کر دیا. اس کو چیلنج بھی کیا گیا، لیکن پھر حکومت پاکستان نے خود اناؤنس کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے کیس پہ ڈرا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ 31 دسمبر 2027 سے پہلے کیونکہ اب یہ آئین کا پارٹ بن گیا ہے. یہی جو کرنٹ کولیشن چل رہی ہے، یہی لوگ جن سے کسی قسم کی کوئی خیر کی امید نہیں ہے، لیکن انہی کے ذریعے جب معاہدات ہو رہے تھے، باتیں ہو رہی تھیں کہ اچھا جی ہم نے فلانا بل پاس کروانا، یہ آئینی ترمیم، یہ ترمیم، تو اس میں اللہ بھلا کرے مولانا فضل الرحمان کا کہ انہوں نے یہ شک ایڈ کروا دی اس کے اندر کہ یہ جو فیصلہ تھا نا آئین کا، کورٹ کا، اس کو اب آپ نے پارٹ آف آئین بنا دینا ہے. کہ اب وہ صرف کورٹ کے بائنڈنگ نہیں ہے، آئین کا پارٹ بن جائے گا. اور آئین کا پارٹ اللہ کا شکر ہے بن گیا ہے. اس طرح کے جملے تو چل رہے ہوتے ہیں آئین کے اندر پہلے بھی، کہ جس طرح 73 کے آئین کے اندر بھی ہے کہ جلد از جلد سود کا خاتمہ. اور جلد از جلد کسے کہتے ہیں آپ لوگ؟ پوری زندگی گزار دی، مر گئے، اگلے کو بچے پیدا ہو گئے، وہ بھی ان کی بھی شادیاں ہو گئی، وہ بھی مر گئے، اگلی نسل آ گئی، کب جا کے جلد از جلد کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کا شکر ہے ایک ڈیڈ لائن آ گئی ہے، ایک ٹرانزیشن کی طرف ہے. لیکن اب یقین جانیں عرب کنٹریز میں تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو بالکل اسی طرح ہی سود کے جو انہوں نے جب کاروبار چلانا شروع کیا تو بہترین طریقے سے وہ پروان چڑھا یورپ کے اندر. حالانکہ کرسچنز کے نزدیک بھی وہ حرام ہے اور جوز کے نزدیک بھی حرام ہے. اچھا اس کے ذریعے سے کیا ہوا کہ آہستہ کر کے، ایک دم سے تو نہیں، بالکل بھی نہیں، لیکن آہستہ کر کے ساری یورپین پاور جو ہے نا وہ بینک کے شکنجے کے اندر آتی گئیں. یہ مجھے بالکل بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان خود کتنے بڑے شکنجے کے اندر ہے. ہم پیٹرول کی قیمت، ہم سیلریز منیمم کتنی رکھیں گے، ٹیکس کتنا کریں گے، ہم نے جن سے قرضے لیے ہوئے ہم ان کے مرضی کے بغیر، ان کی انشاء کے بغیر ہم کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکتے. یہ کیفیت ہونی شروع ہو گئی تھی یورپین پاورز کی. اور ایک موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی کروسیڈز کے بعد، جس کو نائٹ ٹیمپلرز بولتے ہیں، جس کے پھر بعد میں جا کے اس کی کنٹینیوٹی چلی تھی فری میسنز کے ذریعے. اور بعد میں پھر ایک اور انڈر گراؤنڈ موومنٹ یا سیکرٹ سوسائٹی بنی تھی الومناٹی کی. تو جو یورپ کے اندر وہ جو فرینچ ریولوشن آئی تھی، نپولین بوناپارٹ، اور وہ جو ساری کہانی بنتی ہے، وہاں پر ایونچولی جو ہے نا وہ جب فری میسنز خود شکست کھا رہے تھے تو ایونچولی جو ہے وہ پھر یہودی جو بینکرز تھے نا انہوں نے ان کو لونز دینے شروع کر دیے. اور اس طرح سے یہودیت جو ہے وہ پینیٹریٹ کر گئے، جوئش بینکرز جو ہے نا وہ پینیٹریٹ کر گئے ان سیکرٹ سوسائٹی کے سرکلز کے اندر، رینکس کے اندر. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر فردر ذکر نہیں کر رہے ہوتے، لیکن بہرحال اس کو یہاں پہ لے کے چلتے ہیں کہ حکومت پوری دنیا میں کہیں حکومت یہودیوں کی نہیں ہے، لیکن انسٹیٹیوشنل پاور انہوں نے بہت اکٹھی کر لی، بہت زیادہ انسٹیٹیوشنل پاور. سب سے پہلے فائنینشیل کنٹرول، پوری دنیا کا فائنینشیل کنٹرول آہستہ کر کے ان کے پاس آنا شروع ہو گیا. جو آج کل کے جتنے بھی آپ کو ماڈرن فیسلٹیز سننے کو ملتی ہیں نا، وہ ساری فیسلٹیز ان کے پاس وہاں پہ تھیں.
مثال کے طور پہ یہ کہ اس دور کے اندر جب بینکس نہیں ہیں اور آپ نے ایک پیمنٹ پہنچانی ہے ایک یہاں سے ادھر کسی اور شہر کے اندر، ایک تاجر نے لے کے جانا ہے، اور آپ کی کرنسی جو ہے وہ یہ نوٹ تو ہے نہیں، وہ تو اصل گولڈ کوائنز ہیں، وہ تو اصل سلور کوائنز ہیں. گولڈ کوائن کو ہی دینار کہتے ہیں اور سلور کوائن کو ہی درہم کہتے ہیں. تو وہ آپ ویسے ہی آج کل کے جو عام ہمارے 5 روپے کا جو کوائن ہوتا ہے، 2 روپے کے کوائن ہوتے ہیں، وہ آپ دیکھیں تھیلی میں کتنے اٹھائیں گے اور کتنا بھاری ہو جائے گا، کتنی جلدی وہ، اس کی فزیکل موومنٹ کتنی مشکل ہوگی، اس کی فزیکل موومنٹ کتنی مشکل ہوگی. تو ایک تاجر نے بات کرنی ہے کہ یار مجھے یہ پیسے جو ہے نا وہاں پیمنٹ کرنی ہے، تو یہودیوں نے کہہ دیا بالکل ہم کر دیتے ہیں آپ کی پیمنٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا آپ ہمیں لا کے بیگ ہینگ اوور کر لیں. انہوں نے پیمنٹ تو بھیجی نہیں، انہوں نے اپنے ہی یہودی وہاں پہ کاؤنٹر پارٹ جو تھا اس کو ایک خط لکھ دیا کہ اتنے پیسے میں نے وصول کر لیے، اتنے پیسے تم اس کو وہاں پہ دے دو. بہترین سروسز چلنا شروع ہو گئی اور یہودیوں کے پاس ایکچوئل کرنسی آنا شروع ہو گئی، اور ان کا جو ورڈ آف ماؤتھ یا اور جو ان کا خطوط تھے نا وہ فروٹ ہوتے رہے، جو کہ ایونچولی آج کل کی پیپر کرنسی کی شکل وہی بنتی گئی، اور اصل گولڈ جو تھا وہ ان کے پاس ڈپازٹ ہونا شروع ہو گیا، صحیح اسٹرینتھ حاصل کر لی. ایونچولی آٹومن امپائر کا بھی فال آئے گا اور وہ بھی کمزوری کی طرف جائے گا. تقریباً 101 سال ہو گئے ہیں. مارچ 1924 کو خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی، تو 101 سال ہو گئے ہیں. جب یہ جس زمانے میں خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تھی نا، جتنا امت کا پیچھے کا پارٹ تھا نا، شروع سے لے کے تمام کو آپ کاؤنٹ کریں، اور جتنا آپ کاؤنٹ کریں 1299 سے 1924 تک کا خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ جو ہے نا وہ ایگزیکٹ 50% بنتا ہے، اس کا ایگزیکٹ 50% بنتا ہے 1299 سے یہاں تک کا 625 سال. 100 سال پیچھے کر دیں نا آپ، یہاں سے 101 سال نکالیں، مائنس کریں، جو ہم چاہتے ہیں 1400 سال کی تاریخ ہے، تو 101 سال مائنس کریں آپ، 1300 سال کے پاس پہنچ جائیں گے آپ لوگ. اس میں سے 650 سال یہاں پہ خلافت راشدہ 30 سال کے تھے، اس کے بعد کا جو سارا ٹائم ہے نا وہ اور یہ ایگزیکٹ آلموسٹ ہاف بنتا ہے. اتنا لمبی کنٹینیوٹی تھی، اور یہ دنیا کا واحد امپائر تھا جو ایک ہی خاندان چلا آ رہا تھا، ایک ہی خاندان، ایگزیکٹ وہی نسل چلتی آ رہی ہے. تو یہ بھی جب اپنی کمزوری کے موقع کے اوپر پہنچے تھے، یہ بھی اپنی کمزوری کے موقع کے اوپر پہنچے تھے، اور کمزوری کے اندر انہوں نے بھی مقروض ہو گئے یورپین پاورز کیا. برٹن جو ہے وہ ورلڈ پاور بن گیا، سپر پاور بن گیا. فرانس ایک سپر پاور ہے، ان کی جنگیں امریکہ کے اوپر ہو رہی ہیں، پوری دنیا کو کالونائز کر لی ہے. برٹن نے اس قدر طاقت حاصل کر لی ہے، چاروں طرف اتنی طاقت حاصل کر لی ہے. لیکن جس طرح میں نے بات بتائی آپ کو کہ یہ کمزور رہے، دبے رہے، جب تک یہ کسی اور کا سہارا نہیں انہوں نے پکڑا، یا اللہ کا سہارا پکڑتے یا کسی اور قوم کا. انہوں نے ان یورپین پاورز کا تھرو یہ جو بینکنگ چینل نا، وہاں پہ ان کے پیراسائٹ بن گئے، ان کے لیے پیراسائٹ بن گئے. اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر بات فرمائی ہے، اس آیت کی طرف ہم لوگ آتے ہیں. یہ آیت میں نے پڑھی تھی، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. اب یہ سرزمین ان کے لیے حرام کر دی گئی، مسجد اقصیٰ میں داخل نہیں ہو سکتے. تاریخی طور پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے ان کو نکالا گیا تھا. 200 سال تو کنفرم ایک یہودی بھی نہیں بھٹک سکا. قریب 135 کے اندر یہ حکم جاری ہوا تھا، 200 سال تو کنفرم، اور اس کے بعد بھی ان کو کبھی بھی یہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں رہی، کوئی ان کی کالونی آج تک نہیں بنی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر فرمایا ہے کہ یہ کب تک یہ سرزمین ان تک حرام رہے گی، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب تک یاجوج اور ماجوج کو کھول نہیں دیا جائے گا. وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر ایک بلند مقام سے تمہیں اترتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا، یہ آیت جو ہے نا قرآن کی، یہ ہم سمجھ لیں کہ تقریباً تمام مفسرین نے اس کو ریلیٹ کیا ہے آخرت کے ساتھ، کہ یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے. حالانکہ بات سینس ہی نہیں بنتی اس بات کی کہ حرام کر دیا گیا ہے بستی والوں کے لیے، کہ وہ جو ہلاک کر دیے گئے ہیں کہ وہ اپنی بستیوں میں نہیں لوٹ سکتے ہیں، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے. یہ نہیں کہ قیامت برپا ہو جائے گی. جب قیامت برپا ہوگی تو لوگوں نے اپنی بستیوں میں تو واپس نہیں جانا. کس نے بستی میں جانا ہے؟ اپنی میدان حشر میں جانا ہے. اور یاجوج ماجوج قیامت کی نشانی ضرور ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ یاجوج ماجوج کا نکلنا قیامت ہے. وہ قیامت تو نہیں ہے. آپ علامات قیامت پڑھیں، بلکہ یہی جو ہمارے کو اسپانسر جو ہیں ان میں سے NBC کے اندر ایک کورس کر بھی رہے ہیں قیامت کی سیریز کے اوپر، تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں گے. تو
علامات قیامت جو ہے اس کے متعلق وہ کر بھی رہے ہیں. تو یاجوج ماجوج کے بعد ابھی کتنی اور نشانیاں آنی ہیں اس کے بعد, یاجوج ماجوج کے بعد کتنی نشانیاں اور آئیں گی, کیونکہ ان کا خاتمہ ہونا ہے ایونچولی. پھر اس کے بعد پوری زمین پہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکومت ہونی ہے تقریباً. یعنی کہ جو ورلڈ ڈومیننس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سٹارٹ لیا تھا, وہ اسلام جو ہے نا وہ گلوبلائز صحیح پولیٹیکل سینس کے اندر تب ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. پھر اس کے بعد کتنا عرصہ گزرے گا کہ مسلمانوں میں اتنا زوال آئے گا, اتنا زوال آئے گا کہ قیامت تک کوئی ایماندار نہیں رہے گا دنیا میں. کتنا لمبا زمانہ بولا رہتا ہے. اور پھر اس کے بعد بھی وہ جو کتنی اور نشانیاں آئیں گی, کتنی نشانیاں کا وہ دعوت الارض بھی, اور وہ ٹھیک ہے ان کا سیکوینس آگے پیچھے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے, لیکن کتنی نشانیاں اور ہیں. پھر سورج کا مغرب سے نکلنا, بہت بڑی بڑی نشانیاں وہ بھی آئیں گی. تو لہٰذا یاجوج ماجوج جو ہے وہ یہ ڈے آف ججمنٹ کو تو ریفلیکٹ نہیں کر رہے. یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہیں نکل آتے تب تک ان کے لیے بستی حرام رہے گی. اچھا فار ایگزامپل یہ فار دا ٹائم بینگ آپ لوگ اس کو نہ مانیں جو میں تفسیر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, فار دا ٹائم بینگ نہ مانیں. یہ بستی سے نکال دیے گئے, لیکن اس وقت کہاں ہیں یہودی؟ اسی جگہ پہ تو واپس آباد ہو گئے ہیں. اسرائیل انہوں نے ملک بنا لیا ہے, قبضہ کیا ہوا انہوں نے اس کے اوپر. واپس تاریخ چھوڑے, حال دیکھیں, ابھی وہ آباد ہیں وہاں پہ, واپس آ چکے ہیں. تو یہ کیسے ہوا؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپیل کر دیا. میں نے تاریخ سے آپ کو بتایا کہ رومنز نے کس طرح ان کو نکال دیا. پوری تاریخ میں وہ یہاں پہ کبھی بھی ایز اے کالونی کبھی نہیں یہاں پہ رہ سکے. انڈیویجولس کے طور پہ آتے جاتے رہے ہیں, لیکن کبھی بھی ان کی اسٹیبلش یہاں پہ اسٹیٹ نہیں بن سکے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا تھی, لیکن سزا رہے گی جب اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کو نہیں کھول دیا جائے گا. تو یہ جو ٹاپک ہے یاجوج ماجوج والا, یہ ایک مطلب کہ اس کی ایک کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ری کنفیگریشن ہوتی ہے نا, اس طرح ری انڈرسٹینڈنگ لینے کی ضرورت ہے اس کی. اس میں سب سے بڑا سہارا جو ہے نا, سب سے بڑا سہارا جو ہے وہ علامہ اقبال کی اپنی رائے بھی یہ تھی. یہ جو یورپین پاورز ہیں نا, یہ یاجوج ماجوج ان میں سے ہیں, ان میں سے ہیں. یہ انہوں نے کلام کہا ہوا ہے اپنا جو بانگ درا کے اندر, کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام, چشم مسلم بھی دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے دنیا کے اندر تباہیاں مچائیں, اور ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 اور وہ چیزیں ہوئی تھیں. تو اس کے لیے ایک الگ ٹاپک ہے. اور یاجوج ماجوج کے ذہن میں جو ہمارا وہ عجیب سا کنسیپٹ بنا ہوا ہے نا یہ والا, کہ جب وہ ایک دم سے نکلیں گے تو بس پاگل و دیوانوں کی طرح کھاتے پیتے جائیں گے, پانی پیتے جائیں گے, اور کچھ چیز بھی نہیں چھوڑیں گے, اور بس مطلب کہ کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ دیکھیں کتنی واضح حدیث ہے صحیح بخاری کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو سعید خدری سے روایتی حدیث ہے اور ہے بھی صحیح بخاری, کو ڈاؤٹ بھی نہیں ہے, یاجوج ماجوج کے نکل جانے کے بعد بھی لوگ آرام سے حج عمرہ کیا کریں گے. وہ جو ہمارے ذہن میں ایک پکچر بنی ہوئی ہے نا کہ وہ نکل آئے ہیں تو بس وہ جو ہر چیز تباہیاں مچ گئی ہیں ہر طرف, یہ وہ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے وہ سٹوریز لے لی ہیں, وہ کہاں سے وہ سٹوریز لے لی ہیں. تو اس کا ایک الگ ٹاپک ہے, یہ میں لنک بعد میں شیئر کر دوں گا یہ والا. لیکن یہ یورپین پاورز ہیں, یہ یورپین پاورز کے اندر ہیں. یہ بھی نہیں کہ ایک ایک گورا جو ہے نا وہ یاجوج ماجوج ہے, ان میں سے ہیں, ان میں سے ہیں, ان میں سے ہیں یہ. اچھا تو اب بات آگے ہم لے کے چلتے ہیں, اور اب ہم لوگ سارا زمانہ گزارتے ہوئے یہ میڈیول یورپ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بینکنگ کا نظام بن گیا, پھر یہ میں نے آپ کو بتایا کہ نپولین کی وارز ہوئی تھیں اور وہ سارا ہوا تھا. نپولین کے لیے جو وار جو تھی, وہ جو انہوں نے انڈیپینڈنس کی جو تھی, فرینچ ریولوشن والی وار تھی, وہ 1815 میں جا کے وہ تقریباً بات ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ واٹرلو والا واقعہ ہوتا ہے نپولین کی جنگ کا. نپولین والے واقعے کے بعد جب کہ نپولین کو شکست ہو گئی, تو پھر اس کے بعد جو ڈومیننٹ پاورز تھیں دنیا میں, جتنی بھی پاورز ڈومیننٹ تھیں دنیا کے اندر, وہ سارے کے سارے مقروض ہیں انہی یہودی گروپس کے. اور یہودی گروپس جو ہے نا, انہوں نے ود ٹائم اپنے ایسے انسٹیٹیوشنز بنا لیے کہ ایکیڈیمکس کے اندر بھی بہت ایکسیل کیے ہوئے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ قرآن کے اندر وہ فرمایا نا کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی, ٹھیک ہے, فضلتکم علی العالمین والی جو بات کی تھی, ٹھیک ہے, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کے اوپر قرآن کے اندر بھی کیا کہا ہے کہ علی علمًا, ان کے علم کی صلاحیت کی بنیاد کے اوپر میں نے ان کو یہ فضیلت عطا کی تھی. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب ہم آگے چلتے ہیں 1896 کے اندر, ہم ہمارے 1896 کے اندر, ٹھیک ہے, کلوز ہسٹری کی طرف چلے گئے ہیں. مسجد اقصیٰ
مکہ مدینہ ہولی ایمپائر سارا کا سارا، ہولی لینڈ سارا کا سارا جو ہے وہ لیوانٹ کا ایریا، شام کا علاقہ سارا آٹومن امپائر کے اندر ہے، سارا آٹومن امپائر کے اندر. لیکن آٹومن امپائر بہت کمزور ہو چکا ہے. البتہ آٹومن امپائر کا اس وقت کا خلیفہ جو ہے وہ ایک بہت ہی مضبوط خلیفہ ہے. اس کا نام ہے سلطان عبد الحمید، جس کے نام کے اوپر ڈرامہ بھی بنا تھا. یہ ایک ایسے دور میں خلیفہ بنا جو بہت ہی کمزوری کا دور تھا، لیکن خود بہت سمارٹ تھا. یہ خود بہت سمارٹ تھا. تو یہاں پہ ہم ایک کیریکٹر انٹروڈیوس کرتے ہیں تھیوڈر ہرزل کا. تھیوڈر ہرزل جو ہے یہ بنیادی طور کے اوپر ایک صحافی تھا، بنیادی طور پہ ایک جرنلسٹ تھا. اور اس نے یہ آسٹریا کا رہنے والا تھا، ویانا کا رہنے والا تھا، آسٹریا کا جو کیپٹل ہے. اور جس طرح سیکولر مائنڈڈ جو یعنی کہ دیکھنے میں بے شک لگ رہا ہو کہ آرتھوڈاکس جوز کی طرح داڑھی ہے، لیکن جنرلی اسپیکنگ سیکولر یہ لوگ تھے. اس نے یہ بک لکھی تھی جرمن لینگویج کے اندر. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا جو اوریجنل بک کا ٹائٹل ہے اور اس کی ڈیٹ بھی اگر آپ کو پڑھی جا رہی ہو تو یہ 1896 میں انہوں نے یہ بک لکھی تھی. اور اس میں اس کا مطلب ٹرانسلیشن کیا بنتی ہے؟ دا جوئش اسٹیٹ، یہودی ریاست، یہودی ریاست. اور جس طرح جو بڑے جرنلسٹ ہوتے ہیں جتنے بھی، ان کا پوری دنیا میں نا آپ دیکھیں کہ ان کے بڑے اچھے کانٹیکٹس ہوتے ہیں. تو بالکل اسی طرح بینگ اے جو، اس کے بہت اچھے بڑے بڑے یوز جتنے بھی کمپنیز تھی نا، ان سب کے اندر ان کے بڑے کانٹیکٹس تھے. ابھی آپ لوگوں کی سب کی آنکھیں کھلی ہوں گی جنہوں نے 2023 کے اندر جب یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم لوگ بوائیکاٹ کرتے ہیں. تو جب لسٹ سامنے آئی تھی نا تو حیران کن لمبی لسٹ تھی. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پاکستان کا قانون ہے یہ کہ پاکستان کے اندر اسرائیل، میڈ ان اسرائیل کوئی چیز نہیں آ سکتی، اللیگل ہے. یہ پاکستان میں میڈ ان اسرائیل کوئی بھی چیز آنا اللیگل ہے. ڈسپائٹ دس فیکٹ، لیکن یہ جوئش پاور کتنی ہے کہ کتنے پروڈکٹس ایسے ہیں کہ جو آپ کہیں کہ یار ہر چیز، یہ دور کی بات کہاں کریں، لیپ ٹاپ اس کمپنی کا ہے. اچھا لیپ ٹاپ آپ کہیں چلیں ڈیل کا نہیں لیتے ہم لوگ، کسی اور کا لے لیتے ہیں. ڈیل کا کیوں؟ اونر کا نام ہے مائیکل ڈیل، یہودی ہے، وہ سپورٹر ہے وہ اس کا. اچھا چلیں یہ نہیں لیتے ہم لوگ، اس کا نہیں لیتے، ہم کسی اور کمپنی کا لیتے ہیں. پروسیسر تو انٹل کا ہی ڈلے گا نا اس کے اندر، ٹھیک ہے، اے ایم ڈی کا ہی ڈلے گا نا پروسیسر ان کے اندر. کہاں جائیں گے آپ لوگ؟ آپریٹنگ سسٹم کس کا یوز کر رہے ہوں گے؟ ایپل کا ہی کر رہے ہوں گے نا، یا مائکروسافٹ کا ہی کر رہے ہوں گے. کہاں جائیں گے بچ کے آپ؟ رائٹ، یہ سب انہی کمپنیز کے ہی ہیں. پھر ہم جو پروموشن کر رہے ہوتے ہیں جی، واٹس ایپ گروپ کے اوپر ڈال دیا ہمارا یہ لیکچر ہے، ہمارا یہ ہے، اور یہ انسٹاگرام کے اوپر پوسٹ ڈالتے ہیں ہم لوگ، اور اس کے اوپر ڈالتے ہیں. بھائی یہ سب کے سب ان کے ہیں. مارک زکربرگ کا ہے انسٹاگرام بھی، واٹس ایپ بھی، فیس بک بھی، اور میٹا پوری کمپنی جو ہو گئی. یہودی ہے وہ. مارک زکربرگ جو ہے ایتھیسٹ، اپنے آپ کو ڈکلیئر ایتھیسٹ کہتا ہے، لیکن یہودی ہے وہ. گوگل کے پروڈکٹس دیکھیں آپ، گوگل کا اینڈرائڈ ہو گیا، گوگل کا سرچ انجن ہو گیا، وہ لیری پیج اور سرگے برائن، یہ دونوں جو ہیں یہ دیکھیں ذرا، یہودی. مائکروسافٹ کا آپ دیکھیں. تو کمپنیز کا نام لیتے جائیں دیکھتے جائیں، آپ پریشان ہو کے رہ جائیں گے یار یہ کیا ہے. اور یہ بڑی پرانی کمپنیز ہیں. یہ تو ہم ابھی آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں نا، تو آئی ٹی تو یہ ہے، ورنہ کپڑوں کے برانڈس مارکس اینڈ اسپینسر اور یہ جتنے بھی جو یونیلیور اور یہ جتنے بھی پرانے 100 سال پرانے نام کمپنیز کے ہیں. تو ان کی پریزنس جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا صحیح گرپ بیٹھی ہوئی تھی. اس نے کیا کیا کہ اس نے اس بک کی کاپی جو تھی نا، وہ تمام انفلوئنشیل جیوز کو بھیجی. جو کوئی ملٹی نیشنل کمپنی کا اونر ہے، کوئی بینکر ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، کوئی کسی کا میڈیا ہاؤس ہوگا، تمام کے آگے بھیجی. اور انہوں نے ایک گیدرنگ منعقد کی. پہلی گیدرنگ ہونی تھی جرمنی کے اندر، اور وہ بھی جرمنی کا، وہاں پہ کچھ ریولٹ ہوئے تھے، میونخ میں ہونی تھی. تھوڑا سے ایک ان ایزی تھا، تو انہوں نے اس کو ری اسکیجول کیا ایک نیوٹرل کنٹری کے اندر، سوئٹزرلینڈ کے اندر. سوئٹزرلینڈ جو ہے نا وہ تقریباً 400-500 سال سے نا ایک نیوٹرل کنٹری ہے، وہ ڈکلیئر نیوٹرل کنٹری ہے. ہمارا بھائی کسی سے لینا دینا نہیں ہے. اس لیے دیکھیں نہ ورلڈ وار 1 میں ان کے ساتھ کچھ ہوا، نہ ورلڈ وار 2 میں ان کے ساتھ کچھ ہوا. وہ ایک نیوٹرل کنٹری ہے. تو اس نیوٹرل اسٹیٹ کے اندر، نیوٹرل گراؤنڈ کے اندر انہوں نے گیدرنگ کی. یہاں پہ 200 انفلوئنشیل یہودی آئے، 200 کے قریب انفلوئنشیل جو یہودی تھے وہ جمع ہوئے. اور انہوں نے بنایا یہاں پہ اپنی ایک فاؤنڈیشن بنائی تھی زائنزم کی، ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن بنائی ہے. زائن کیا چیز ہے؟ ZION. زائن چیز کیا ہے؟ اگر آپ زائن کو سرچ کر کے دیکھیں گوگل میپ کے اوپر نا، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہی جو ہولی سٹی ہے، یروشلم کا سٹی ہے، اس کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کا نام ہے یہ.
ان کے لیے وہ ایک سمبولک نام ہو گیا. جس طرح مثال کے طور پہ جبل نور ہمارے لیے ہو گیا جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی تھی. جبل سور ہو گیا. اس طرح ان کے لیے یہ ایک پہاڑ کا نام ہو گیا زائن، ماؤنٹ زائن، اور اس کے سے ریلیٹڈ ان کا یا اس سے ریلیٹڈ اس کی ایسوسیشن ہو گئی. ہم نے اب اپنا ہولی لینڈ کے لیے ایکسیل کرنا ہے اور ہم نے اس کے لیے ایک ایفرٹ کرنی ہے. اور یہاں پر اس کو انہوں نے ایگری کیا، اور جب ایگری کیا تو یہاں پر انہوں نے اس کا جو فلیگ تھا وہ آلدو اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ٹائم لگا تھا، ملٹیپل ویریئنٹس آئے تھے. تو پرومس لینڈ کی بات کی. یہ اگلی سلائیڈ آپ لوگ دیکھیں تو یہ اسرائیل کا فلیگ ہے. یہ جو لیفٹ سائڈ کے اوپر ریفرنس ہے یہ میرے پاس ایک بک ہے اے فلیگ ورتھ ڈائنگ فار. اس کے پیج 128 کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایکسپلین، بیسیکلی ہر طرح کے فلیگز اس کے اندر مینشن ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ اس فلیگ کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. تو اس کے مطابق یہ ہے کہ جو بلو اور وائٹ ہے نا یہ جوئش شال کو ریپرزینٹ کرتا ہے. حالانکہ جو میں نے آپ کو پکچرز دکھائی تھی تو اس میں بلو کلر کہیں نہیں آتا شال کا، بلیک کلر آتا ہے، وائٹ اور بلیک ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اس کی جوئش شال کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور جو درمیان میں ہے نا وہ سٹار آف ڈیوڈ کو یعنی کہ داؤد علیہ السلام کے سٹار کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے. حالانکہ داؤد علیہ السلام کا ایسے کوئی تعلق نہیں تھا. اسی ریفرنس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مڈل ایجز کے اندر یہ چیز اختراع کی گئی تھی، یہ چیز بنائی گئی تھی. اصل میں یہ فلیگ کیا چیز ہے آگے آپ دیکھیں بائبل کا ریفرنس لکھا ہوا ہے بک آف جینیسس کا. وہ جو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کووننٹ کیا تھا تمہاری نسل کو، تو یہ وہ بات آ رہی ہے آن دیٹ ڈے دا لارڈ میڈ اے کووننٹ، ایک میثاق کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ کہا تھا تمہاری نسل کو یہ میں سرزمین دوں گا، جس کو ڈیفائن کیا تھا کہاں سے، جو سرزمین کہاں سے ہے، ریور ایجپٹ سے یعنی کہ نائل سے لے کے ریور یوفریٹس تک ہے، یعنی کہ عراق کے دریا تک، ان دونوں کے درمیان میں تمہیں دوں گا. اب اس فلیگ کو دوبارہ غور سے دیکھیں نا تو ایک جو بلو پٹی ہے نا وہ نائل کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، اور ایک پٹی جو ہے وہ یوفریٹس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے عراق کے اندر، جس کے اندر انہوں نے اپنا ہولی لینڈ بنانا ہے، ہولی لینڈ بنانا ہے. اور یہ اصل میں ہے روڈ میپ ہے فار گریٹر اسرائیل. یہ گریٹر اسرائیل کے روڈ میپ ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ لوگ 2 اسٹیٹ سلیشن کے لیے کوئی راضی بند ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ کسی بھی ملک کے ساتھ امن چاہتے ہیں، کہ یہ کہیں کہ ہاں جی ہم نے جارڈن کو ریکگنائز کر لیا، ہم اب سعودی عرب کو ریکگنائز کرنا چاہ رہے ہیں، ہم نے یو اے کو بھی کر لیا. یہ جو ان کا ہولی لینڈ ہے نا، جو ان کا یہ ان کا ٹارگٹ ہے، یہ گریٹر اسرائیل ان کا ٹارگٹ ہے. یہ صرف چال ہے کہ ایک کے بعد دوسرے کو کرنا ہے، ایک سب کو ایک ساتھ نہیں نبڑنا ہم نے. یہ ساری چال ہے. یہ اس دن جب انہوں نے یہ اپنے ٹارگٹس بنا لیے تو یہ تھیوڈر ہرزل جو ہے اس نے اپنی پرسنل ڈائری میں یہ لکھا ایٹ بازل، کیونکہ سوئٹزرلینڈ کا شہر تھا بازل، آئی فاؤنڈیڈ دا جوئش اسٹیٹ، آج میں نے یہودی ریاست بنا لی ہے. حالانکہ کہاں بنائی ہے، صرف باتیں کی ہیں، رائٹ. اف آئی سیٹ دس آؤٹ لاؤڈ ٹوڈے، اگر یہ آج میں نے اونچی بات کی نا، ڈائری میں لکھ رہا ہوں نا میں، تو اس کو میں اناؤنسمنٹ کرنا شروع ہو جاؤں، آئی وڈ بی آنسرڈ بائی یونیورسل لافٹر، پوری دنیا ہنسے گی میرے اوپر. اف ناٹ ان 5 years، اگر 5 سال میں نہیں نا، سرٹنلی ان 50 years ایوری ون ول نو اٹ. 50 سال کے اندر ہر ایک کو لازماً پتہ لگ جائے گا. اب یہ 50 سال کو آپ نوٹ کرنا 1897 سے نوٹ کرنا. تھیوڈر ہرزل مر گیا تھا 1904 کے اندر. اس واقعے سے صرف 7 سال کے بعد یہ مر گیا تھا. It felt as if the great dream of our nation of 2000 years، 2000 سال پہلے کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، رومن سے نکالا تھا نا، وہی کہ ان کے لیے یہ بستی حرام کر دی گئی ہے. تو اب ہم نے روڈ میپ بنا لی ہے کہ وہ جو یاجوج ماجوج کا جو نکلنا تھا، جس کے سہارے پہ ہم لوگ چڑھے ہیں، یہ وہ ہو گیا. اب یہاں سے یہ جو زائنس پاور جو بنی ہے یہ اپروچ کرتے ہیں اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور کو. اور سب سے بڑی سپر پاور کون ہے؟ یو کے، برٹش امپائر، جس کی پوری دنیا کے اندر اس وقت 57 کالونیز تھیں، جن میں ایک بہت بڑی سب سے کراؤن کالونی جو تھی وہ انڈیا کی تھی. لیکن 57، اور کیا کہا جاتا ہے اس کے بارے میں، دا سن نیور سیٹس آن اٹ، کبھی سورج غروب ہی نہیں ہوتا. اتنا بڑا امپائر ہے کہ ہر وقت ادھر شام ہو گئی ہے تو انہیں کے اپنے امپائر میں کہیں اور سورج طلوع ہوا ہے. سن نیور سیٹس آن اٹ، کبھی سورج غروب نہیں ہوتا ان کی سلطنت کے اوپر. یہ ان کو جا کے اپروچ کرتے ہیں کہ ہمیں ہولی لینڈ پہ اپنا امپائر بنانا ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جا کے بات کر لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جاؤ جا کے بات کر لو عبد الحمید کے ساتھ،
کیونکہ آٹومن امپائر کا کنٹرول ہے وہاں پہ اس وقت. اب یہ تھیوڈر ہرزل پرسنلی وزٹ کرے گا 6 times جائے گا کانسٹینٹینوپل, اور ہر دفعہ عبدالحمید کو اپروچ کرنے کی کوشش کرے گا, اور ہر دفعہ ایک سے بڑی برائب دے گا, ایک سے بڑی قیمت ادا کرے گا کہ یہ ہم ادا کریں گے, یہ ہم آپ کو دیں گے, قرضے معاف کر دیں گے, آپ کو اتنے گولڈ دیں گے, ہم آپ کو ٹیکنالوجی دیں گے. کیونکہ یورپ کے اندر مذاق اڑایا جاتا ہے آٹومن امپائر کا, سک اولڈ مین آف یورپ کہا جاتا تھا. سب کچھ ہم دیں گے, ہمیں اجازت دے دیں آپ یہاں پہ یہ بنانے کی. لیکن عبدالحمید جو تھا, کیونکہ وہ ایک دور اندیش قسم کا انسان تھا, ہمارے جیسے سیاستدانوں والا صاحب نہیں تھا اس کا کہ صرف آج کل کے ہم نے صرف وہ چند ملین اور چند بلین کو ہی رو رہے ہوتے ہیں ہم لوگ, اور اس کی خاطر ہم جو مرضی ڈیل کر رہے ہوں. ابھی کچھ عرصہ پہلے کی خبر تھی, شاید 2 سال یا 3 سال پرانی بات ہے, کہ وہ جو جوئش مشہور بینکنگ فیملی روس چائلڈ جو ہے, وہ ان کے ڈیلیگیشن نے وزٹ کیا تھا پاکستان میں. یہی ہماری جو تب میرے میں کولیشن گورنمنٹ انہوں نے بنائی ہوئی تھی, جب پہلا والا یعنی کہ اس الیکشن سے پہلے والا ٹائم جو تھا, تو آ کے ان کو نہیں پتا روس چائلڈ کسے کہتے ہیں, کون ہے روس چائلڈ, لیکن اس کے اندر اس ڈیل کے اندر اس کے پارٹ بن رہے ہیں. عبدالحمید نے ایک طرف سارے قرضے معاف ہو رہے ہوں, یعنی کہ آپ سوچیں تو صحیح, آپ کو آفر کیا آ رہی ہے کہ آپ کے سارے قرضے معاف, ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہم آپ کو دیں گے, ہم آپ کو عزت دیں گے پوری دنیا کے اندر. آپ نے کیا کرنا ہے, صرف ہمیں ایک اٹونومس ایک کالونی بنانے دیں وہاں پر. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہمیں ایک آزاد ملک چاہیے پورا, ہمیں یہاں پہ ایک جگہ چاہیے. اور تھیوڈر ہرزل کے لیے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی, یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی اس کے لیے, کیونکہ اس نے کہا کہ اتنی بڑی قیمت میں دے رہا ہوں, اتنی بڑی قیمت دے رہا ہوں, اور تاریخ کے اندر بہت دفعہ ایسے ہوا ہے. مثال کے طور پہ جو الاسکا امریکہ کا اسٹیٹ ہے, یہ امریکہ نے رشیا سے خریدا تھا پیسے لے کے, ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ہوا تھا یہ واقعہ. کشمیر جو تھا, ان کے اوپر آپ لوگوں نے وہ دیکھا کہ ڈوگر جو تھے اس کی حکومت تھی جب ایک آزاد ہوا تھا, اور یہ وہ کہاں سے آ گئے تھے, انہوں نے خریدا تھا برٹش سے, کشمیر خریدا تھا انہوں نے برٹش سے. یہ کارگل اور سیاچن کے اوپر میں نے پچھلے سال ایک لیکچر کیا تھا, تو انہوں نے خریدا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ بھی مطلب کہ ایک قیمت ہے, اور کون سا ہم اس سے بہت سارا علاقہ مانگ رہے ہیں, ہم صرف ایک اس کے اندر چھوٹا سا پورشن مانگ رہے ہیں, ہمیں ایک وہاں پہ اپنا ایک طرح کا اٹونومس بنانے دو. عبدالحمید نے ہر دفعہ نو کہا. یہ اس بندے کی دور اندیشی تھی کہ وہ یہ بات جانتا تھا کہ یہ اس پہ نہیں سیٹل کر رہے, انہوں نے بنانا ہے اپنا گریٹر اسرائیل, یہ صرف اور صرف, تو میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں گا, میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں گا. یہ اس بندے کی دور اندیشی تھی. اور ان کی باتوں کے اندر یہ بات بھی تھی کہ ٹھیک ہے پھر صحیح ہے, ایسے نہیں تو پھر فری میں لے لیا جائے گا, یہ ریاست جو ہے وہ ٹھیک ہے پھر ہم فری میں لے لیں گے. یہاں پہ اب وہ چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں, یورپین پاورز چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آٹومن امپائر کو ہم نے گرانا ہے. یہ آپ کے سامنے نا ڈکلائن آف آٹومن امپائر ہے. 40 سے زیادہ ممالک ہیں جو آٹومن امپائر کے اندر ہیں, جو آج کل کے 40 سے زیادہ جو آٹومن امپائر کے اندر فال کرتے تھے. اب اس کے لیے انہوں نے جو چال چلنی تھی وہ کیا تھی, وہ یہ چال تھی کہ جنگوں کے ذریعے ہی دنیا کے نقشے بدلے جاتے ہیں نا, جنگوں کے ذریعے دنیا کے نقشے بدلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جنگوں کا اب سلسلہ کیا جائے, کیونکہ انہوں نے کہہ دیا, یورپین پاورز کو کہہ دیا کہ ہمیں یہ ہولی لینڈ چاہیے, اور آٹومن امپائر اس میں ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے, تو اس کو ختم کرو, آپ لوگ ڈسمینٹل کرو, ختم کرو, ہمیں ہولی لینڈ واپس چاہیے. اور آپ نقشے کے اندر دیکھیں اصل میں وہ سارا لیوانٹ کا سارا علاقہ ہی یہاں پہ آتا ہے. اس زمانے میں نا ایسا نہیں ہے کہ فلسطینی اپنے آپ کو بڑا وہ فلسطینی کہتے ہیں, اور لیبنان والے اپنے آپ کو بڑا لیبنانی کہتے ہیں, اور یہ سب اپنے آپ کو آٹومن امپائر کے سبجیکٹس مانتے تھے, سارے اپنے آپ کو آٹومن امپائر کے سبجیکٹ مانتے تھے. یہ تقریباً آج سے 200 سال پرانی یہ بیماری ہے جس کو ہم بولتے ہیں نیشن سٹیٹ, جسے ہم نیشن سٹیٹ بولتے ہیں. یہ صرف 200 سال پرانی بیماری ہے یہ, کہ کوئی ریلیجن سے تعلق نہیں ہے آپ کا, ایک فکٹیشیس باؤنڈریز بنا دی جائیں گی, اور یہ جو باؤنڈری ہے نا بس اسی کے لیے جینا ہے, اسی کے لیے مرنا ہے, اس کے لیے کوئی نقصان نہ ہو جائے. جس طرح آج ہی خبر دیکھیں آپ کہ تھائی لینڈ نے اور کیمبوڈیا کے اوپر ایئر اسٹرائکس کیے ہیں کہ جی بارڈر کے اوپر ان کا تھوڑا سا کوئی ڈسپیوٹ ہے کہ یہ بارڈر یہ اتنا سا ہمارا ایریا, اتنا سا آپ کا ایریا ہے, تو ملک لڑتے رہیں گے, جنگیں ہوتی رہیں گی. کس وجہ سے؟ اس نام کے اوپر. انہوں نے نیشنلزم کی بیماری کو آٹومن امپائر کے تمام علاقوں سبجیکٹس کے اندر ڈالنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہے نا تم لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے, تم لوگوں کو آزاد ہونے کی ضرورت ہے,
تم لوگوں کو آزادی لینے کی ضرورت ہے یہاں سے. تو لہٰذا تم لوگ اپنے اپنے کیا غلام بن کے بیٹھے ہوئے ہو تم لوگ. یہ اگلی سلائیڈ کے اندر آپ دیکھیں, وائزمن جو ہے یہ بعد میں جا کے اسرائیل کا پریزیڈنٹ بنے گا. یہ جو آپ کو بندہ نظر آ رہا ہے نا لیفٹ سائڈ کے اوپر, پہلی پکچر میں لیفٹ سائڈ کے اوپر وائزمن جو ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ کنگ فیصل ہے عراق کا. نیکسٹ پکچر آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو وائزمن رائٹ سائڈ سے سیکنڈ نمبر پہ نظر آ رہا ہے. اس کے بالکل ساتھ آپ کو البرٹ آئنسٹائن بھی نظر آ رہا ہے, وہ بھی ایک یہودی ہے. بلکہ انفیکٹ وائزمن سے پہلے آفر جو تھی نا وہ البرٹ آئنسٹائن کو تھی کہ تم پریزیڈنٹ بن جاؤ اسرائیل کے. اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پورے آٹومین امپائر کے اندر سبجیکٹس کے اندر ہر جگہ کے اندر انہوں نے نیشنلزم کے بیج بونے شروع کر دیے. ترکوں کو بھی کہنا شروع کر دیا کہ یار یہ کیا مذاق ہے, تم لوگ جو ہے نا وہ ینگ ٹرک موومنٹ ایک سٹارٹ کرنی شروع کر دی. یہ بات یورپین پاور جانتے تھے کہ عبد الحمید جو ہے نا وہ کبھی بھی ہمارے کسی بھی ٹریپ میں نہیں پھنسنے والا. پہلے اس کو ڈسپوز کرنا بہت ضروری ہے, وہ کسی طرح سے فارغ ہو. اور اس کو فارغ کرنے کے لیے جہاں پہ یہ نیشنلزم انہوں نے ہر جگہ پہ رائل اپ کرنے کی کوشش کی تھی, وہاں پہ ترکوں کے اندر بھی ڈالا. تمہیں تو جمہوریت ہونی چاہیے تم لوگ کے ہاں, یہ کون سا پرانا نظام لے کے تم لوگ چل رہے ہو, جمہوریت ہونی چاہیے تم لوگ کے ہاں, اور تم لوگ اپنی مرضی کا کرو. تو ینگ ٹرکس جو کہ ایک بالکل ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایتھیسٹ ٹائپ قسم کی ایک موومنٹ تھی, اسلام کو جو وہ بالکل بیکورڈ سمجھ رہے تھے. اور آج کل آپ سوچ کے دیکھیں نا کہ آج سے 100 سال پہلے یا 125 سال پہلے تقریباً پوری کی پوری امت مسلمہ جو ہے وہ محکوم ہے یورپین پاورز کے. پوری کی پوری امت مسلمہ جو ہے وہ محکوم ہے یورپین پاورز کے. تو کس قدر روب تھا ان کا. تو لہٰذا یہ نکلو یہاں سے, کن چکروں کے اندر تم لوگ پڑے ہوئے ہو. تو یہ جو بادشاہ یا خلیفہ بن کے بیٹھا ہوا ہے اس کو تو ڈپوز کرو تم لوگ, یہاں سے نکالو اسے. اچھا سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا عبد الحمید نے وہ مطلب کہ ایک بیلنس لینے کی کوشش کی, لیکن ایونچولی اس کو بالآخر اس کو ڈپوز کر دیا گیا. میٹر آف صرف اور صرف 11-12 سال لگے نے. جب انہوں نے زائرزم کی فاؤنڈیشن بنائی 11 سے 12 سال کے اندر عبد الحمید کو ایک ایک کر کے نا راستہ کمزور سے کمزور کرتے گئے حکومت کو. ایونچولی ہی واز ڈپوزڈ. اور اس کے بعد ایسے پپٹ خلیفہ کو بٹھا دیا جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فتنہ کیا ہے. اور جب وہ پپٹ بٹھا دیا اب انہوں نے طے کر لیا کہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ اب ہم لوگ وہ جنگیں سٹارٹ کر سکتے ہیں جو ہم عبد الحمید کے ہوتے ہوئے نہیں کر سکتے تھے. ان میں سے پہلے یورپین وارز تھیں جس کے نتیجے میں گریس الگ ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد ورلڈ وارز کا سلسلہ تھا. یہاں پر ہم نے 4تھ پارٹ کے اندر ہم نے زائنزم کے اوپر کلوز کیا ہے, زائنزم کے اوپر کلوز کیا ہم نے. اور اگلے پارٹ جو لاسٹ پارٹ ہے کل والا اس کے اندر ہم انشاءاللہ اس کے آگے کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.